دیکھیں آج دنیا بھر کے اندر، میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے اندر شراب اتنی عام ہے کہ آج مسلمانوں کے گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا میں. کہیں پر بھی چلے جائیں مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ شراب کے تعلق سے یہ نحوستیں پھیلی اور فرمایا گیا شراب تو گناہوں کی جڑ ہے، اس سے گناہ اور بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں. شراب پینے کے بعد بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے، اسے کبھی عبادتوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی. تو دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر کیا فرمایا گیا. ترمذی شریف کتاب البیوع کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1299. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنے؟ 10 لوگوں پر. شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نمبر 1 شراب بنانے والے پر لعنت. کچھ لوگ ہمارے مسلم سماج کے اندر آج ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم پیتے تو نہیں ہیں، ہم صرف بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف بناتے ہیں، پیتے نہیں ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جس طرح پینا ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح شراب بنانا بھی ناجائز ہے. تو پہلی چیز میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے نا، یہ حضور کی حدیث ہے، یہ آقا فرماتے 10 لوگوں پہ لعنت ہے. پہلا شراب بنانے والے پر لعنت. نمبر 2 شراب بنوانے والے پر لعنت. بنوانے والا یعنی ایک وہ ہے جو نہ پیتا ہے نہ بناتا ہے، لیکن وہ کاروبار کرنے کے لیے کسی سے بنواتا ہے، کسی سے بنواتا ہے. فرمایا گیا شراب بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. نمبر 3 شراب پینے والے پر لعنت. یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت ہے. نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر بھی لعنت. شراب اٹھانے والے پر بھی لعنت. اگر آپ کی گاڑی ہے اور آپ کو کسی نے کہا کہ وہاں سے یہاں یہ چیز لانی ہے، شراب لانی ہے، ہم آپ کو کرایہ اتنا دے دیں گے، فرمایا گیا یہ کرایے کے لیے گاڑی لے جانا اور اس سے اٹھانا، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت. اب دیکھیں فرمایا جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر بھی لعنت. جیسا کہ آپ نہ بیچتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بنواتے ہیں، نہ آپ لاتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے شراب آ رہی ہے اپنے گھر پہ رکھ لینا، میں شام کو لے جاؤں گا. سمجھ میں آیا؟ اس پر بھی لعنت. اب دیکھیں پھر نمبر 6 میرا آقا فرماتے ہیں شراب پلانے والے پر لعنت. پلانے والے پر، دوسروں کو پلا رہا ہے اس پر بھی لعنت. کچھ ایسے ہوتے جو خود نہیں پیتے، پلاتے ہیں. جیسے کہ الیکشن کے ٹائم پہ نیتا لوگ ہے نا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جب سرپنچ کا الیکشن ہوتا ہے نا، یا پھر کوئی الیکشن ہوتے ہیں، تو وہ خود تو نہیں پیئیں گے، لیکن اپنے ارد گرد ایسی بھیڑ جمع کر کے رکھیں گے کہ جو لوگ شراب کی جام کی وجہ سے ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر وہ لوگ اپنا ووٹ بینک تیار کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں فرمایا گیا شراب پلانے والے پر بھی لعنت ہے. حدیث سنا رہا ہوں. نمبر 7 میرا آقا فرماتے ہیں شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت. آپ سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ایک بگڑا بندہ ہے، آپ سب اچھے ہیں، لیکن وہ کما کے لاتا ہے شراب سے اور پورا گھر کھا رہا ہے. فرمایا پورے گھر والوں پر لعنت، کیونکہ وہ شراب سے کما کر لاتا ہے اور پورے گھر کو کھلاتا ہے، تو اس کی کمائی کھانے والے پر بھی لعنت. نمبر 9 شراب خریدنے والے پر لعنت. یہ کسی اور کے لیے بھی خرید رہا ہو تو بھی لعنت. نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی لعنت. تو یہ سارے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. آج بہت سارے لوگ اس طرح چھوٹ جاتے ہیں، ہم نہ پیتے ہیں نہ ہم بناتے ہیں، ہم تو صرف بیچتے ہیں. کسی بھی طرح جائز ہی نہیں ہے. یہ 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے، 10 لوگوں پر.
اور آج زیادہ تر مسلم سماج جو بگڑا ہے نا، یہ اسی وجہ سے بگڑ رہا ہے. یا تو کسی کو پلانے میں بگڑ رہے ہیں، یا بنانے میں بگڑ رہے ہیں، یا بیچنے میں بگڑ رہے ہیں. اس میں پروفٹ زیادہ ہے، اس میں بہت سارا کمایا جاتا ہے پیسہ، اس لیے لوگ بیچتے ہیں. یاد رکھیں، راتوں رات مالدار ہونے کا شوق بند کر دیجئے، ورنہ قبر کی راتیں بڑی مشکل ہو جائے گی. قبر کی تنہائیاں بڑی مشکل ہو جائے گی. وہاں کوئی بچانے کے لیے تمہیں نہیں آئے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حلال سے جو ملے اسے کھا لیا کرو. حلال کا کھاؤ گے تو اللہ لقمے پر بھی آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کبھی بھی شارٹ کٹ کے اندر مالدار بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی مت کرنا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث سناؤ ابن ماجہ شریف، حدیث نمبر 4020، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے. آج الگ الگ نام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نام ہے شرابوں کے؟ لوگ کہتے نہیں وہ شراب ہو تو حرام ہے، ہم تو یہ پی رہے ہیں، ہم تو وہ پی رہے ہیں، اس کا نام تو یہ ہے، اس کا نام تو یہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کا نام بدل کے کچھ اور رکھ لیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی. ہوگا نا؟ آج ہے کہ نہیں سیم؟ ایک طرف شراب بھی پی جا رہی ہے اور شراب کا نام ہٹا کے دوسرا کچھ لگا دیا، اس کو وائن کہہ دو آپ، یا اس کو آپ کچھ اور بنا دو. اور پھر کئی ناچنے والی اور گانے والیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا. کہے سبحان اللہ. کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے. اب اگر کوئی بندر بن جائے تو پھر یوں مت کہنا کہ یہ کیوں بن گیا، کیونکہ اس کے تعلق سے خود میرے آقا نے پہلے سے بیان فرما دیا ہے. اگر کوئی سور بن جائے تو یوں مت سوچنا کہ یہ سور کیسے بن گیا. شرابوں کا نام بدل کر پیئیں گے اور ان کے سروں پہ گانے والے اور ناچنے والیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو یا تو زمین میں دھسائے گا، زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹ جائے گی اور لوگ دھس جائیں گے، یا پھر ان کے چہرے سور کے، یا تو پھر ان کے چہرے بندر کے بنا دیے جائیں گے. یہ حدیث ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہم اہل بیت کے سچے غلام ہیں، ہم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. لیکن آج بزرگوں کا نام لے کر جو گناہ کیے جاتے ہیں نا، ان کے لیے میں ایک روایت سنا دوں. ایک روایت، آج بلکہ شراب پینے والے بھی مولا علی سے پیار کے نعرے لگاتے ہیں. ہاں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ غریب نواز کا نام لے کے لوگ چرس پیتے ہیں، بلکہ اس کو بھی جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. معاذ اللہ. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہیں نا، کنویں میں گر جائیں. کون فرماتے ہیں؟ مولا علی. شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائیں، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا. اس کنویں میں جا کے نہیں، وہاں پر مینارہ بنایا جائے اور اس مینارے پہ چڑھ کے اذان کہنی ہے. مولا علی فرماتے میں اذان بھی نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کنواں تھا اور اس کنویں میں ایک قطرہ شراب گر گئی تھی، تو میں اذان بھی نہیں کہوں گا. ہے ایسا تقوی کسی کے پاس؟ مولا علی فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے سنو، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، کہاں پڑے؟ دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے. یہ المدارک کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی تفسیر کے اندر، تفسیر مدارک کی بات کر رہا ہوں. دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، پھر دریا سوکھ جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے، میں اس میں اپنے جانور کو چرانا بھی پسند نہیں کرتا. کہے سبحان اللہ. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ دریا میں ایک قطرہ گرے. اب دریا کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا دریا، اس میں ایک قطرہ شراب گر جائے اور پھر وہ سوکھ بھی جائے، پورا دریا سوکھ جائے اور پھر وہاں گھاس نکل آئے، وہاں خود جانا تو دور کی بات، فرماتے میں اپنے گھوڑے کو بھی وہ گھاس نہیں کھلاؤں گا جس دریا میں ایک قطرہ شراب کا پڑا ہو. میں وہ گھاس اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلاؤں گا. یہ مولا علی فرماتے ہیں.
मुस्तफा करीम के दीवानों, जाम के जाम उंडेल दिए जाते हैं पेट के अंदर। ये कितना गंदा हो गया होगा पेट, ये दिल कितना गंदा हो गया होगा। और फिर उस जुबान से अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाता है, गौसो ख्वाजा और रजा का नाम लिया जाता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जरा पढ़ो मौला अली की यह बात, बार बार पढ़ो। अगर दरिया में एक कतरा गिर जाए, वो सूख जाए, घास निकल जाए, वो घास में अपने जानवर को भी खिलाना पसंद नहीं करता, जानवर को भी खिलाना पसंद नहीं करता। आप सोचो क्या होगा उन मुसलमानों का जिनके पेट हमेशा शराबों से भरे पड़े रहते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी नहुसत से बचने की तौफीक अता फरमाए।